یہ سب فریبکار مولوی ہیں بھائی. ان کی مثال بالکل وہی ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دور میں جو بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے قریبی ساتھی ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے جو ان کا ساتھ دیتے تھے، اور ان کی وفات پانے کے بعد بھی یعنی ان کے بعد بھی اس دین پر قائم رہتے تھے اور عمل کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب اگلی نسل آئی تو ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. پھر غور کریں اس بات کے اوپر میرے پیارے بھائیوں. کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. پوری طرح آج ہمارے جتنے مسلک پائے جاتے ہیں وہ اس کی زد میں ہیں. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو العلا ہوں، یا ڈاکٹر اسرار ہوں، ڈاکٹر نائک ہوں، سارے علی انجینئر ہو، یہ تقی عثمانی ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو، پھر سیاسی لوگ جتنے ہوں وہ بھی سارے اسی طرح ہیں. اور دیوبندیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے آج تک جتنے ہیں سارے وہی اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین یہ ہے. اور پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبر والے نے ہاتھ سے اشرفیوں کی تھیلی پکڑوا دی، اندر سے ہاتھ نکلا اور مسافہ کیا، اور قبر والوں کے ذریعے فیض حاصل ہوتا ہے. ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، مدد کرتے ہیں آ کے. اور نعرہ وہی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح عمران خان ہر تقریر اور ہر بیان سے پہلے سامنے جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے، اس انداز سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل ایسے لگتا ہے جس طرح عوام کو کہہ رہا ہے کہ عوام میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاکا تمہاری ہے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ بھی عوام ہے اس کے عقیدے کے مطابق. ایاک نستعین، اور تم سے مدد مانگتا ہوں، یعنی عوامی لوگوں، عوام یہ میرے ساتھیوں، تم سے میں مدد مانگتا ہوں. عبادت بھی تمہاری ہے، اس جمہور کی عبادت ہے، اور مدد بھی تم سے مانگتا ہوں. اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کو کہنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے، یہ تقیہ کلام نہیں ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ جتنے مسلک پائے جاتے ہیں وہ بھی دین کا نام اسی انداز سے لیتے ہیں. اس طرح پہلے 9 وہ ستارے اکٹھے ہوئے تھے اور نظام مصطفیٰ کا جھانسا دیا انہوں نے. اس دور میں بھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بازاروں میں نکل کر لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں یہ 9 ستارے نہیں، 9 گنڈے ہیں، 9 گنڈے ہیں. اور جس طرح سورہ نمل کے اندر آیا ہے کہ وہاں 9 گنڈے تھے اور عورت ایک ان کے اوپر 10ویں ان کے اوپر حاوی تھی، بالکل اسی طرح ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ 9 گنڈے اور بھٹو 10واں ان کے اوپر حاوی ہے. یہ معاملہ ہے آج جتنے یہ گنڈے اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے یہ 12-14 جماعتیں ہیں، یہ سارے کے سارے گنڈے ہیں، اور عمران خان ان کے اوپر حاوی ہے، ان سے بڑا گنڈا ہے وہ. تو اللہ کے دین کو بیان کرنے کی بجائے، اس پر عمل کرنے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں اس کا. اور کس قدر دھوکہ دیتا ہے یہ بندوں کو، عوام کو. کہتا ہے دیکھو سارے انبیاء انصاف قائم کرنے آئے تھے، نبی علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست جیسی بنائی انصاف قائم کرنے کے لیے. بھائی انصاف قائم کرنے سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہے توحید کی دعوت، رد شرک اور کفر بالطاغوت. 13 سال جو مکے میں مارے کھائیں، دیس نکالا دیا گیا، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ان کے ہاں. اور اسی بیان کے اندر جب نبی علیہ السلام کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور سامنے لوگ نعرہ حیدری یا علی مدد لگا رہے ہوتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کلمے کے غدار کے ماتھے کے اوپر شکن بھی نہیں پڑتی ہے. کیونکہ دنیا کے اقتدار کا نشہ ایسا خوفناک نشہ ہے کہ انسان کسی اترتا نہیں ہے. نواز شریف کی دیکھو کیا حالت ہے، شہباز شریف کی کیا حالت ہے، فضل الرحمان کی کیا حالت ہے. یہ سارے بکاؤ مال ہیں، سارے کے سارے اسلام آباد کے اوپر نظریں رکھی. کسی کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے. اسلام کا ماننے والا ہو، قرآن کا ماننے والا ہو، اور یہ کفر و شرک دیکھے اور دم نہ مارے. ان مزاروں کو بستا ہوا ان کے اوپر چادریں چڑھاتی ہوئی، ان کے اوپر عرس اور میلے اور وہاں دھمالیں اور چمٹے بجائے جا رہے ہیں، اور کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے کہ مشرکو شرم نہیں آتی ہے، یہ تو مسلمانی کا دم بھرتے ہو. پھر 10 محرم کو جو کچھ ہوتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے، یا علی مدد کے نعرے لگا کے یہ قوم مارتی پیٹتی ہے اپنے آپ کو، یہ اسلام ہے. اسی وجہ سے تو پوری دنیا اسلام کی طرف آ نہیں رہی ہے کہ یہ اسلام ہے، تو ہم اس سے باز آئے بھائی. تو اس طرح یہ قوم پوری طرح شرک کے اندر ڈوب گئی، اور ان کے اکابرین نے اور ان کے موجودہ جتنے قائدین ہیں، چاہے یہ سیاسی لوگ ہوں، مذہبی لوگ ہوں، یا
عسکری قیادت ہو، سب کے سب شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور شرک کے رکھوالے ہیں، چاہے یہ اجمی ہوں، چاہے یہ عربی ہوں، سارے ترکی کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، گلف کے جتنے بھی دیکھیں سارے دنیا دار ہیں یقین کیجیے، دین کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی مسلک، کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو بتاؤ کہاں جائیں، کس سے جا کے کہیں، روئیں کس کے سامنے؟ اب ہندوؤں نے سکھوں کو کیا گلا کریں یا مسلمانوں کی یہ حالت ہے؟ تو بہرحال یہ اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ہر ایک اپنے عمل کما رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ بہرحال جس کو دین کی بنیادی بات سمجھ آ جائے اس کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے سردار کی بازی لگائے، اور اس قوم کو اب نماز روزے کی دعوت نہیں ہے بھائی یا تبلیغ کی، اب اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اور اس انداز سے کہو کہ اللہ داتا ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے مشکل کشائی کرنے کے لیے، نہ غریب نواز ہے کوئی اس دنیا کے اوپر، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی غوث اعظم ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، دل کے وسوسے وہ جاننے والا، ہر زبان کا خالق، نہ نیند نہ اونگ، اس کو پکارنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واسطے وسیلے والے قرآن کے پہلے صفحے کے انکاری ہیں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کا طریقہ ہے، یہی قائد اعظم ہے، یہی قائد ملت ہے، کوئی اور نہیں ہے، باقی ساروں نے غلط گائیڈنس کی ہے، اور قائد اعظم کے اور کیا کیا انہوں نے القاب لیے ہیں۔ کاش پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ سمجھ کر پڑھتے، نعرہ لگاتے، اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی سارے ان بتوں کو جو مسلمانوں کے بت ہیں مزاروں کی شکل میں اور قبوں کی شکل میں اور گنبدوں کی شکل میں، ان کو توڑ دیا جاتا، واسطے وسیلے ختم، اور تعویذ گنڈے ختم، مسلک پرستی ختم، بریلویت دیوبندیت اہل حدیثیت ختم کر دیتے، یہ جمہوریت کا نظام پاؤں کے نیچے رون دیتے، اور پھر خالص قرآن اور حدیث کو اپنے اوپر نافذ کرتے۔ اگر مومن ہوتے تو وہی جیسا جو پہلے دیا گیا تھا وہی آج 75 سال کے بعد بھی بالکل وہی انداز، اسی بت کو ذرا نئے رنگ میں لے کر آئے ہیں، نئے روغن کے ساتھ، نئے کلر کے ساتھ اس قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہ قوم ایسی نامرد قوم ہے، یہ مردہ دل قوم، کہ جو نعرہ اس کے سامنے لگاتا ہے دوڑ پڑتے ہیں پیچھے، کبھی روٹی کپڑے اور مکان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، نہ روٹی ملتی ہے نہ مکان ملتا ہے، آٹے کے پیچھے ابھی دوڑے جا رہے ہیں، موتیں ہو رہی ہیں ان کی شرک کے اوپر، کفر کے اوپر، اور اللہ کے دین سے ناواقفیت کے اوپر، اور اس جمہوریت کے مشرکانہ اور طاغوتی نظام کے اندر یہ مرتے جا رہے ہیں، جو جا رہا ہے آگ میں، جو جا رہا ہے آگ میں، چاہے کوئی ہو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، یہ دین ہے، اس کو مانو گے تو تم بچو گے، اور جس کو نہیں مانو گے تو تمہاری چوتراٹ، تمہاری یہ وزارت اور تمہاری یہ صدارت اور تمہاری یہ جرنیلی چند دنوں کے بعد بھسم ہو جائے گی، اور پھر پچھتاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے۔